چاہتا ہوں مشہور و معروف شخصیت اور صحافی جناب عزیر انجم صاحب کو یہاں آئے اور چند لفظوں میں اپنا اظہار خیال اس کالے قانون کے لیے پیش کریں. چونکہ وقت کم ہے اس کا خیال ہم تمام مقامی حضرات کو رکھنا ہے. عزیر انجم صاحب. صدر محترم، ریسپیکٹڈ آڈینس، پریے شروتاؤں، دانشوران قوم و ملت، رہبران قوم و ملت، ہمارے پریس اور میڈیا کے لوگوں، عظیم المرتبت علماء کرام، میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر آپ سے روبرو رہوں گا. میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں کہ وقف ترمیمی ایکٹ اور اس ایکٹ کے بننے کے بعد موتیہاری کی عیدگاہ میں یہ کانفرنس، اور اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے اور وقف ایکٹ کیا ہے، ہم اپنا احتجاج کیوں درج کرا رہے ہیں اور مستقبل میں ہمیں کرنا کیا ہے. بس انہی 2-3 عنوانات پہ میری گفتگو ہوگی. اور بات یہاں سے شروع کروں کہ وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے. وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے. یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے. بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے. ملک کے حالات، موجودہ صورتحال، حالات حاضرہ. بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی. یہ زبان کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے. میں یہ مانتا ہوں میرے دیے تیری آندھیوں نے بجھا دیے. میں یہ مانتا ہوں میرے دیے تیری آندھیوں نے بجھا دیے. مگر ایک جگنو ہواؤں میں ابھی روشنی کا امام ہے. صدر محترم، میں اس اسٹیج سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ جب ہم نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتہ یہ لگا کہ جنگ احد میں ربی نام کا آدمی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی اتنی عقیدت تھی کہ اس نے کہا کہ اگر میں وہاں وفات پا جاؤں تو میری ملکیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جائے گی. اور وہ جب وفات پا گیا تو 7 باغات اللہ کے رسول کی ملکیت میں چلے گئے، اور ان 7 باغات کو اللہ کے رسول نے وقف کر دیا. گویا پتہ لگا کہ یہ وقف کی پرمپرا، وقف کا ٹریڈیشن، وقف کی روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اس کے بعد آئیے تاریخ میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 7ویں صدی ہجری میں جب فتح قلعہ خیبر ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جائیداد، جو ملکیت حصے میں آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملکیت کو جو حاصل ہوئی تھی جنگ خیبر میں اسے فی سبیل اللہ وقف کر دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ تاریخ آپ پڑھیں کہ انہوں نے ایک کنواں خریدا. حجاج کرام جو وہاں تشریف لے گئے وہ جانتے ہیں، بہت مشہور تاریخ ہے کہ جو بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کنویں کو خرید کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وقف کی تاریخ